بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد. حضرت گرامی، ماہ شعبان کے آخری دن چل رہے ہیں اور اللہ کا مہینہ چند دنوں کے بعد ہمارا مہمان بن کر کے آنا ہے، مہمان بن کر کے آئے گا. تو پہلے سے تیاری، پہلے سے انتظامات، تاکہ جب اللہ کا یہ مہمان آئے تو خوب جو ہے ہم محنت کر پائیں، اسے خوش کریں، کیونکہ اس نے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ہمارے بارے میں بتانا ہے اور قیامت کے دن ہمارے حق میں سفارش بھی کرے گا. ماہ شعبان عام طور پر اس مہینے میں لوگ غفلت کا مظاہرہ کرتے ہیں، اس طرح کی نیکیاں نہیں کر پاتے جس طرح کے ماہ رمضان میں کرتے ہیں. ہر ایک شخص مسجد کی طرف آ رہا ہے، جس کو دیکھو وہ روزے کا اہتمام کر رہا ہے، صبح اٹھا ہوا ہے، کوئی قرآن کھول کر کے بیٹھا ہوا ہے، کوئی نوافل پڑھ رہا ہے، کوئی افطاری کا اہتمام کر رہا ہے. اس کے علاوہ دیگر مہینوں میں بھی کہیں نہ کہیں عبادات کے آثار نظر آتے ہیں، لیکن ماہ شعبان میں لوگ غفلت میں پڑ جاتے ہیں. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید انہیں نیکی اعمال صالح یاد ہی نہیں ہیں. کم لوگ ہیں جو عبادت و ریاضت سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے لیے سارے مہینے جو ہے وہ ایک جیسے ہیں، بلکہ ایسے مہینے کہ جہاں لوگ سستی اور کاہلی کا مظاہرہ کر رہے ہوں، جیسے شعبان ہے، اس وقت جو ہے وہ زیادہ عبادت کرتے ہیں، زیادہ نیکیاں کرتے ہیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ ایسے لمحات، ایسی گھڑیاں، ایسے مواقع کہ جب لوگ اپنے اپنے کام میں لگے ہوئے ہوں، غفلت اور سستی میں مصروف ہوں، سستی میں ہوں، تو اس وقت جو ہے اللہ کی یاد میں رہنا، اللہ کا ذکر کرنا اور عبادت و ریاضت سے جڑا رہنا، اس میں اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر و ثواب زیادہ بھی ہے. جیسا کہ حدیث ہم اس سے پہلے بیان کر چکے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معمولات کے حوالے سے، کہ آپ ماہ شعبان میں روزہ رکھتے، کثرت کے ساتھ روزہ رکھا کرتے، اور آپ فرمایا کرتے تھے جب آپ سے پوچھا گیا کہ آپ اتنا کثرت کے ساتھ روزے کیوں رکھتے ہیں، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ شعبان کا مہینہ ایک ایسا مہینہ ہے، یعنی رجب اور ماہ رمضان کے درمیان آنے والا شعبان کا مہینہ ایسا مہینہ ہے جس میں لوگ غفلت کا مظاہرہ کرتے ہیں، سستی دکھاتے ہیں، عبادت نہیں کرتے. تو میں چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال، پھر اس مہینے میں اعمال بھی بارگاہ خداوندی میں پیش ہوتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال بارگاہ خداوندی میں پیش ہوں تو اس میں روزہ بھی شامل. تو گویا کہ ماہ شعبان ایک ایسا مہینہ ہے، کسے یہ اعزاز حاصل ہے کہ بندہ جو بھی اعمال کرتا ہے اس کے اعمال بارگاہ خداوندی میں پیش کیے جاتے ہیں. اس کے علاوہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مشقت کی گھڑی میں، تکلیف کی گھڑی میں، یعنی حج کی گھڑی میں جو شخص عبادت کرتا ہے، فرمایا ایسی ہے گویا کہ اس نے میری طرف ہجرت کی، یعنی جو ہجرت کرنے کا ثواب ہے، جیسا کہ صحابہ رضوان اللہ تعالی اجمعین نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی، ہجرت کی جو برکات ہیں، فرمایا وہی برکات، وہی اجر و ثواب جو اس شخص کو ملتا ہے جو مشقت میں، حرج میں، یعنی جب لوگ نیکی سے نہ جڑے ہوئے اس وقت جو شخص نیکی کرتا ہے اس کے لیے اتنا ثواب ملتا ہے. جیسے ماہ شعبان ہے، یا علماء بیان کرتے ہیں مغرب اور عشاء کے درمیان والا جو فاصلہ ہے، وقفہ ہے، وقت ہے، اس وقت بھی جو شخص عبادت کرتا ہے. عام طور پر لوگ نماز مغرب پڑھ کے گھر چلے جاتے ہیں، آرام کرتے ہیں، پھر نماز عشاء کے لیے آتے ہیں، درمیان میں جو ہے انہیں نیکی کرنے کا موقع نہیں ملتا. وہ سمجھتے ہیں کہ شاید نماز پڑھ لی ہے، اس کے بعد عشاء پڑھیں گے. تو یہ وقت جو لوگوں کی غفلت کا ہے، سستی اور کاہلی کا ہے، اس وقت جو لوگ عبادت کرتے ہیں ان کے لیے بھی ثواب جو ہے بہت زیادہ ہے. اسلاف کا کیا طریقہ ہوتا تھا ماہ شعبان میں؟ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ تو آپ نے سماعت کر لیا اس سے پہلے. تو اسلاف کا کیا طریقہ ہوتا تھا، اس حوالے سے علماء بیان کرتے ہیں، خاص کر کے اسی حدیث کے حوالے سے. یہ جو حدیث بیان کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ ماہ شعبان میں روزہ رکھا کرتے تھے. ابن حجر عسقلانی جو شارح بخاری ہے اپنی کتاب فتح الباری میں لکھتے ہیں اس حدیث سے ماہ شعبان میں روزہ رکھنے کی فضیلت جو ہے وہ ظاہر. اور ابن رجب جو ایک بہت بڑے محدث ہیں، بہت بڑے صوفی ہیں، بہت بڑے
جید عالم دین ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ماہ شعبان میں روزہ رکھنا محرم میں روزہ رکھنے سے بھی زیادہ افضل ہے۔ اور اسی طرح فرماتے ہیں کہ نوافل، فرماتے ہیں کہ باقی مہینوں میں جو نوافل پڑھی جاتی ہے اس کے مقابلے میں ماہ رمضان سے پہلے یا بعد میں، یعنی شعبان میں یا ماہ رمضان کے بعد نوافل کا اہتمام کرنا فرمایا یہ زیادہ افضل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، اس کی مثال دیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ماہ شعبان میں روزہ رکھنے کی مثال ایسی ہے جیسے آپ فرائض کے بعد یا فرائض سے پہلے جو سنت موقدہ ہیں ان کا اہتمام کرتے ہیں۔ گویا کہ شعبان کے روزوں کی جو اہمیت ہے، مثال ہے، وہ سنت موقدہ کی طرح ہے، کیونکہ ماہ رمضان کے روزے فرض ہیں۔ جس طرح آپ نماز فرض پڑھتے ہیں، زور میں پڑھتے ہیں، اس سے پہلے 4 سنتیں ہیں، بعد میں 2 سنتیں ہیں جو موقدہ ہیں، یا اسی طرح باقی نمازیں ہیں۔ تو جس طرح کے سنت موقدہ کی اہمیت ہے فرض کے ساتھ، اسی طرح فرماتے ہیں شعبان کی اہمیت ہے ماہ رمضان کے ساتھ، یعنی گویا کہ سنت موقدہ کے برابر جو ہے ان کی حیثیت ہے۔ باقی فرماتے ہیں باقی مہینوں کے جو روزے ہیں وہ ایسے ہیں جیسے نوافل ہیں، اور نماز کے ساتھ ہم نوافل بھی پڑھتے ہیں موقدہ کے علاوہ، سنت موقدہ کے علاوہ۔ تو گویا کہ یہ بتایا گیا ہے کہ اس کی اہمیت جو ہے وہ زیادہ ہے ماہ شعبان میں اور روزہ رکھنے کی۔ اس کے علاوہ اسلاف کے بارے میں آتا ہے کہ وہ خوب ماہ شعبان میں جو ہے عبادت و ریاضت کیا کرتے تھے، خوب تیار ہوتے تھے۔ ابو بکر بلخی فرماتے ہیں کہ اور رجب کا مہینہ ایسے ہے جیسے کہ آپ زمین کے اندر بیج ڈال کر کے، اور ماہ شعبان کی مثال ایسے جیسے اس زمین کے اندر جو ہے بیج ڈالنے کے بعد پانی لگاتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ ماہ رمضان کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کہ آپ جو ہے وہ پھل اتارتے ہیں، کھیتی باڑی جو ہے وہ حاصل کرتے ہیں۔ لہذا اگر کوئی شخص جو ہے ماہ رجب سے فکر مند نہ ہو، یعنی یوں سمجھ لے کہ اگر زمین کے اندر بیج ہی نہ ڈالے تو پھر وہ پھل کیسے حاصل کرے گا، یا بیج ڈال کر کے چھوڑ دے، پانی نہ لگائے تو پھر حاصل نہیں ہوں گے۔ ہاں، اگر دونوں کام کرے، بیج بھی ڈالے اور پانی بھی لگائے، وقت پر پانی لگائے، اور باقی جو بھی زمین کے حوالے سے محنت ہے وہ کرے تو پھل اسے میسر آئیں گے۔ اسی طرح جو شخص جو ہے ماہ رجب سے فکر مند رہتا ہے، عبادت سے جڑتا ہے، ماہ شعبان میں زیادہ اہتمام کرتا ہے، تو پھر ماہ رمضان میں جو ہے روزے رکھ کر کے نیکیوں کا پھل جو ہے وہ حاصل کرتا ہے، اور اسی پر جو ہے مطمئن اور خوش ہوتا ہے۔ دوسری مثال دی ہے، فرماتے ہیں جیسے ماہ رجب کی مثال ایسے ہے جیسے ہوائیں چلتی ہیں، اور شعبان کی مثال ایسی ہے جیسے کہ بادل جو ہے وہ ہوتے ہیں، بادل نظر آتے ہیں، اور ماہ رمضان کی مثال ایسے جیسے کہ بارش جو ہے برستی ہے۔ تو اصل مقصد جو ہے وہ تو بارش کا برسنا ہے، لیکن پہلے سے جو ہے یہ تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں، ہواؤں کا چلنا یہ نشانی ہوتی ہے کہ بادل جو ہے آئیں گے، بادلوں کا آنا جو ہے علامت ہے کہ بارش جو ہے ضرور برسے گی۔ تو لہذا گویا کہ ماہ رجب سے ماہ شعبان سے تیاری ہو ماہ رمضان کی، اور اسلاف کا طریقہ جو ہے وہ یہی رہا ہے۔ اور پھر عام طور پر جو ہے ماہ شعبان پہلے، اب تو خیر شعبان جو ہے سردیوں میں ہے، اکثر جو ہے جب سے روزے شروع ہوئے تو ماہ شعبان جو ہے وہ گرمی کے مہینے میں آتا ہے، بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے۔ ماہ رمضان میں بھی ہوتی تھی، ماہ شعبان میں گرمی جو ہے وہ زیادہ ہوا کرتی تھی۔ تو ایسے مواقع پر جہاں جو ہے نیکی کرنے میں جو ہے زیادہ محنت ہو، زیادہ طاقت و توانائی خرچ کرنی پڑے، اس وقت جو ہے اسلاف کی کوشش ہوتی تھی کہ ہم ان مراحل میں جو ہے ایسے مواقع پر جو ہے نیکیاں کریں، کیونکہ اس میں اجر و ثواب بھی زیادہ ہے۔ اس لیے بعض صالحین کے بارے میں آتا ہے کہ جب بہت زیادہ گرمی ہوتی تھی جس مہینے میں، اس وقت جو ہے وہ روزہ رکھا کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ اصل میں جب جو ہے کسی چیز کی قیمت ہلکی ہو تو ہر شخص جو ہے وہ لے لیتا ہے، ہلکی قیمت والی چیز تو ہر ایک لے لیتا ہے، لیکن جب کسی چیز کی قیمت جو ہے وہ زیادہ ہو تو پھر ہر ایک نہیں لیتا۔ تو فرمایا اس حالات میں، شدت و سختی میں، نیکی کا ثواب جو ہے کئی گنا ہوتا ہے، اور اس طرح محنت کرنا جو ہے ان حالات میں ہر ایک نہیں کر پاتا۔ ویسے تو سردی کے مہینے میں ہر ایک روزہ رکھ لیتا ہے، لیکن اس طرح کی مشقت کے موقع پر، گرمی کے موقع پر، تپش کے موقع پر جو ہے جو لوگ روزہ رکھتے ہیں وہ ہر ایک رکھنے والے نہیں ہوتے، وہ چند ہوتے ہیں، کیونکہ وہ روزے کی اہمیت کو سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ اس وقت روزے کی اہمیت جو ہے وہ قیمتی بن چکی ہوتی ہے۔ تو یہ علامت ہوتی ہے کہ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں جو ہے علو ہمت عطا فرمائی ہے
نیکی کرنے کا جذبہ عطا فرمائے۔ حضرت ابو دردہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں گرمی کے دنوں میں جو ہے اور روزہ رکھا کرو، تاکہ وہ جو آخرت کی گرمی ہے، جب انسان لوگ قبروں سے اٹھیں گے، سورج اس کے سر کے قریب ہوگا، اس وقت کی گرمی سے بچنے کے لیے اس گرمی کو یاد کرو، اس گرمی سے بچنے کے لیے جو ہے آپ گرمی میں روزہ رکھو۔ اور پھر فرمایا کہ رات کے اندھیرے میں 2 رکعت پڑھ لیا کرو، تاکہ قبر کے اندھیرا جو ہے اس سے جو ہے آپ کو فائدہ ملے، قبر کا اندھیرا جو ہے وہ دور ہو سکے۔ تو اس انداز سے جو ہے اسلاف کا طریقہ رہا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت سعد بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، مشہور حدیث سے علماء سنتے ہیں، ان للجنت بابا یقال الریان یقال یوم القیامت الی المصلون فاذا دخل آخرهم اغلق ذلك الباب۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے، فرمایا کہ جنت کے اندر ایک ایسا دروازہ ہے جسے ریان کہا جاتا ہے، یعنی ریان کے معنی ہے پیاس بجھانے والا۔ وہ لوگ جو ہے روزہ رکھا کرتے تھے اور روزے کی بھوک اور پیاس برداشت کیا کرتے تھے، اب ان کے لیے ایک مخصوص وی آئی پی دروازہ جو ہے بنا دیا گیا ہے، اس گیٹ سے جو ہے جنت میں داخل ہوں گے، اور جب سارے داخل ہو جائیں گے تو پھر دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ یہ اعزاز ہوگا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے روزے کی وجہ سے جو ہے پیاس جو ہے برداشت کی، اب جو ہے انہیں کوئی پیاس نہیں لگے گی۔ تو الغرض یہ اسلاف کا طریقہ جو ہے وہ یہی رہا ہے کہ ماہ شعبان میں جو ہے عبادت و ریاضت سے جڑ جاتے تھے۔ اس کی وجہ اس کی بہت ساری برکات ہیں، روزہ بھی رکھتے تھے، اعمال صالح بھی کرتے تھے، تاکہ جو ہے یہ جو دل کی زمین ہے نا، یہ اس قابل ہو جائے کہ یوں ہی ماہ رمضان آئے تو پھر اس کا پھل جو ہے ہمیں میسر آئے، اس سے جو کچھ ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ حاصل ہو۔ کیونکہ اگر پہلے سے تیاری نہیں ہوگی، بیج ماہ رجب میں نہیں ڈالا جائے گا، ماہ شعبان میں پانی نہیں لگایا جائے گا، تو پھر جو ہے ماہ رمضان میں اس طرح کی محنت نہیں ہوگی، اس طرح کے اعمال صالح نہیں ہوں گے، کچھ کرنے کے بعد پھر انسان سست اور قائل ہو جائے گا۔ لیکن اگر پہلے سے فکر ہو، پہلے سے تیاری ہو، تو پھر عمل سے ریاضت سے انسان جڑ جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔